منگول فوج نے 13 دن سے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعے کے اندر اور باہر سے ہر قسم کی آمد و رفت اور سپلائی بند تھی۔ قلعے کے اندر عباسی افواج اور عوام کی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ فوجی زخمی تھے اور تھکن سے نڈھال ہو چکے تھے۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری سن 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوا اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس موقع پر ہلاکو خان نے اپنے دادا چنگیز خان کی روایت دہرائی اور خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد منگول دستے فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بغداد میں کیا ہوا اس کا اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھیل گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوں سے پھاڑ دیے گئے۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کے رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر، خلیفہ ہارون رشید اور مامون کی قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اگرچہ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ سقوط بغداد کے وقت کتنے انسان قتل ہوئے، مگر مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو سے آس پاس کے علاقے کی فضا میں پھیلی بدبو ختم ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کی بربریت دجلہ کے کنارے پر بھی نظر آئی، جہاں دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی ختم کر دی۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے۔ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک ایک شعر دل کو ہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ مستعصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ نہیں ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ مستعصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زوم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ اسی بھروسے پر اس نے ہلاکو خان کو جواب لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے۔
اور اس دوران دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہلاکو خان کا بھائی منگو خان اس دوران تازہ دم دستے بھجوا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بہت آگے تھی اور وہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی لیس تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتہ سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستہ آہستہ سے جلتا تھا۔ منگول اس بارود کو لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ ایک دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ دھوئیں کے بم بنانے میں بھی منگول اچھی خاصی مہارت رکھتے تھے۔ جب یہ لشکر بغداد پہنچا تو اہل بغداد نے خود کو فصیل کے اندر بند کر لیا۔ ہلاکو کی منجنیقوں نے شہر پر آگ برسانا شروع کر دی۔ منگولوں نے فصیلوں کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد والوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ محاصرے کے ایک ہفتے بعد ہی عباسی خلیفہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے قاصد کے ذریعے ہلاکو کو بھاری تاوان اور جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی پیشکش کی، مگر ہلاکو خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کراتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا پیالہ لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا پیالے میں ہیرے جواہرات ہیں۔ ہلاکو نے خلیفہ سے کہا، کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا، میں یہ ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو کمبلوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ اس کا خون زمین پر گرنے سے بدشگونی نہ ہو۔ بغداد کی بنیاد ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی۔ چند سالوں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچیں اور انہوں نے یورپ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوریدم، الکیمی، زینت، الکوہل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہرے دور کی دین ہیں۔ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کا بانی، الخوارزمی الجبرا کا بانی، الکندی الرازی فلسفی، الغزالی مشہور مفکر، ابو نواس عظیم عربی شاعر، شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشہور موسیقار، طبری مشہور تاریخ دان، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن جنبل، امام ابو یوسف،
مذہبی رہنما سب بغداد سے تعلق رکھتے تھے۔ آج سے 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کا کوئی شہر بھی بغداد کی شان و شوکت کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی خوشحال مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔